کراچی میں گرمی اور نشے کی زیادتی سے 10 ہلاکتیں، سال کا گرم ترین دن، پارہ 44.1 ڈگری چھو گیا۔ کچھ افراد گرمی کی شدت، کچھ نشے کی زیادتی سے چل بسے۔ کلفٹن، منگو پیر، گلشن حدید، لیاقت آباد سے لاشیں ملی۔ سرجانی، سپر ہائی وے، ڈیفنس فیز 8 میں بھی ہلاکتیں۔ جاں بحق افراد میں بیشتر کی عمریں 35 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔ شدید گرمی میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت، ایم کیو ایم نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے طلبہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، کہ الیکٹرک نااہل ترین ادارہ شہریوں پر ظلم کرنے کا لائسنس دیا گیا، کہ الیکٹرک نااہلی اور غنڈہ گردی کی تمام حدیں عبور کر چکا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے اہم حکومتی اقدام، ایک اور آئی پی پی سے بجلی کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ آلٹرن انرجی کا حکومت پاکستان اور سی پی پی اے کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ پاور پرچیز ایگریمنٹ کی قبل از وقت منسوخی کی درخواست گزشتہ سال دی گئی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ کراچی میں رواں سال کی پہلی بینک ڈکیتی، منگو پیر روڈ پر نجی بینک سے ڈاکو 50 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار۔ آئی جی سندھ جاوید آلا موڈھو کا نوٹس، کراچی پولیس چیف سے رپورٹ طلب، ہر پہلو سے تفتیش، ملزمان کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کا حکم۔ مارکہ حق کی فتح کا پہلا سال مکمل ہونے پر میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی زیر اہتمام ریلی، شرکاء نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ بینرز تھام کر ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم نے مارکہ حق کو تاریخ کا یادگار باب قرار دیا۔ کہا، مارکہ حق ہمیں اتحاد، حوصلے اور ثابت قدمی کا عملی درس دیتا ہے۔ K4 منصوبے میں تاخیر پر سینٹ قائمہ کمیٹی کا اظہار تشویش، منصوبہ 22 سال سے زیر التوا تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ لاگت 84 ملین سے بڑھ کر 200 ملین تک پہنچ گئی۔ تعمیراتی معیار اور شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ منصوبے کے رکاوٹوں اور تاخیر کی وجوہات طلب۔ چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی آبی وسائل جام سیف اللہ دھاریجو بولے، تمام سیاسی جماعتیں منصوبے سے منسلک رہیں، کافی چیزیں اب بھی حل طلب ہیں۔ منصوبے کی مستقل مانیٹرنگ کی جائے گی، صحیح کام نہ کرنے والے کانٹریکٹر کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سندھ حکومت نے تاریخی ورثہ محفوظ بنا دیا، ایمپریس مارکیٹ سے تجاوزات مکمل ختم کر دیں۔ مارکیٹ کی مرمت سے عمارت کا اصل حسن بحال، اندرونی حصوں کی نئی ترتیب سے ماحول مزید بہتر، اطراف کی صفائی سے خوبصورتی میں نمایاں اضافہ، تجاوزات کے خاتمے سے علاقہ کشادہ اور خوشگوار ہو گیا۔ 2 عہدے، 2 تنخواہیں، قومی خزانے پر ڈاکہ، ایک سرکاری ملازم 2 نوکریوں کے مزے لینے لگا۔ گریڈ 19 کے افسر ڈاکٹر عبدالرزاق شہزاد سیالوی پر سنگین الزامات، ایک طرف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، دوسری طرف جامعہ کراچی میں بھی تعیناتی۔ سیکرٹری تعلیم کا نوٹس، تحقیقات التوا کا شکار۔ عبدالرزاق شہزاد نے موقف اختیار کیا، میرے خلاف جھوٹی شکایت کی گئی، تحقیقات جاری ہیں۔ ہیومن ریسورسز محکمہ اسکول تعلیم کے مطابق تحقیقات میں رخنہ ڈالا جا رہا ہے۔ پابندی کے باوجود غیر قانونی بھرتی کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ محکمہ انسانی حقوق میں خیبر پختونخوا کی خاتون کی غیر قانونی بھرتی کا انکشاف۔ 18 جولائی 2023 کو غیر قانونی بھرتی کی گئی۔ عارضی رہائشی پتہ ضلع غربی، ڈومیسائل PRC ضلع جنوبی کا ظاہر کیا گیا۔ سیکرٹری انسانی حقوق خالد احمد نے مبینہ طور پر ڈومیسائل PRC کی تصدیق کرائی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے ڈومیسائل اور PRC کو جعلی قرار دیا۔ ملازمت کو جعلی قرار دے کر مارچ سے ملازمت میں تجدید کو ختم کر دیا۔ فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر ناکے، طارق روڈ، کرنگی نیشنل ہائی وے، ماڑی پور روڈ پر چیکنگ کا عمل تیز۔ بغیر نمبر پلیٹ سے جعلی فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ضبط، بھاری جرمانے کیے گئے۔ امتحانی نظام پر کڑی نظر، چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو کا اچانک دورہ، گورنمنٹ گرلز کالج میں ریئل ٹائم حاضری سسٹم کا جائزہ لیا، نقل کا کوئی کیس رپورٹ نہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچانک چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔
मैट्रिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 12 मई से अमली इम्तिहानात का आगाज। 2 शिफ्टों में सख्त निज़ाम। तमाम स्कूल्स को शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। एडमिट कार्ड लाजमी। गैर हाजिर तलबा को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे होगी। हज परवाजों का सिलसिला जारी। 126 परवाजों के जरिए 32,454 सरकारी आजमीन सऊदी अरब पहुंचे। 4,489 प्राइवेट आजमीन हज भी पहुंच चुके। शोबा गुमशुदगी और बाजियाबी ने 6 आजमीन हज, 37 व्हील चेयर्स और 3700 बैग्स तलाश करके मंजिल तक पहुंचाए। डबल डिजिट के जितने टैक्सेस हैं उनको सिंगल डिजिट में करने की जो है अशद ज़रूरत है इस टाइम। मार्केट इकोनॉमिकली की पूरी क्राइसिस के अंदर है इस टाइम, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर जो है आवाम रिलीफ जो है वो बजट मिलेगा। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन का बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। नए माली साल में बजट टैक्स सिंगल डिजिट पर लाने का भी मुतालबा। सदर चौधरी ज़ीशान गुजर ने कहा, हम 20% से ज़ायद टैक्स देते हैं, हुकूमत रिलीफ दे। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,800 रुपए सस्ता। कीमत 4,79,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,257 रुपए इजाफे से 4,11,490 रुपए में दस्तयाब। बांग्लादेशी वफ्द की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अहमद। डॉक्टर सैफुर रहमान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। डीजी नीपा की जानिब से वफ्द को दौरा कराया गया। 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत। और शहर कायद में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर। खेलों के फ़रोग पर माहिरीन की सैर हासिल गुफ्तगू। स्पोर्ट्स एनर्जी के मसाइल और बहाली पर भी सिफारिशात पेश की गईं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का जामे कराची में खेलों के मुकाबले करवाने का ऐलान।